السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کا یہ سیشن، اس کی آج ہم آیہ نمبر 19 اور 20 پڑھیں گے۔ یہ جیسا کہ ابتدا میں بتلایا گیا تھا سورہ البقرہ کی ابتدا میں کہ اس کی پہلی 20 آیات کی جو تقسیم ہے، ان کے جو موضوعات ہیں، ان میں پہلی 5 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں۔ اگلی 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کا ذکر کیا ہے، ان کی خصلتوں کا بیان ہے، اور اگلی 13 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی خصلتوں کو بیان کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ آج کا ہمارا یہ منافقین کی خصلتوں کا بیان، یہ آیہ نمبر 19 اور 20 پر یہ اختتام ہو رہا ہے۔ تو آج یہ منافقین کی خصلتوں کا آخری سبق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی آیہ نمبر 19 ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ او کا مطلب ہوتا ہے یا، کسیب، یہ جو کاف ہے اس کا مطلب ہے کی طرح۔ سیب کہتے ہیں بارش، یا بارش کی طرح، اترنے والی بارش کی طرح۔ من السماء، من کا مطلب ہے جی سے، السماء آسمان، آسمان سے، یا اترنے والی بارش کی طرح، من السماء آسمان سے، فیہ جس میں، ظلمات اندھیرے کو کہتے ہیں، اندھیرے ہوں، اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے۔ چمک بھی کیا جا سکتا ہے اس کا، بجلی اور چمک ایک ہی چیز ہے۔ یجعلون، وہ ٹھونس لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں، دونوں ترجمے ہیں۔ اصابع، انگلیوں کو کہتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اذان، اذن کان کو کہتے ہیں، اذن کان کو کہتے ہیں، انف ناک کو کہتے ہیں، اور لسان زبان کو کہتے ہیں، اور سن دانت کو کہتے ہیں۔ تو یہ آذانہم، اپنے کانوں میں، فی کا مطلب ہے میں، آذانہم، اپنے کانوں۔ لفظی ترجمہ ہے من السواع کی، کڑکنے کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ تعالی، محیط، گھیرے ہوئے ہیں یا گھیرنے والے ہیں، بالکافرین، کافروں کو۔ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ او یا کصیب، بارش کی طرح، من السماء، آسمان سے، فیہ جس میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، رعد اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے یا چمک ہے،
یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من السباع کی کڑکنے کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ اگلی آیت بھی ساتھ ہی ترجمہ اس کا، دونوں کی تشریح اور تفسیر ساتھ ہی ہے۔ 20ویں جو آیت ہے سورہ البقرہ کی، اللہ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا اظلم یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ اس کی آیت نمبر 20 ہے۔ یکادو کا مطلب ہے جی قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو یا ان کی بصارت کو یا ان کی بینائی کو، ان کی آنکھوں کو، کلما جب کبھی، اضاء وہ روشن ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے یا اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ تعالی، لذہب یقیناً لے جاتا، بسمعہم ان کی سماعت، وابصارہم اور ان کی آنکھیں یا ان کی بصارت، ان اللہ، ان کا مطلب کیا ہے جی؟ بے شک اللہ، اللہ، اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر مکمل قدرت رکھنے والا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے قدیر، فعیل ان کے وزن پر۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے دونوں آیات کا۔ او یا کصیب بارش کی طرح، من السماء آسمان سے، فیہ جس میں، ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک اور گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من السباع کی کڑکنے کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی بصارت کو یا ان کی آنکھوں کو، کلما جب کبھی، اضاء روشن ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشوا وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلما چھا جاتا ہے اندھیرا، علیہم ان پر، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اور اگر چاہتا اللہ اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ یقیناً لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی بصارت، ان کی آنکھیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والے ہیں۔ بس مختصر سی اس کی تفسیر سمجھ لیں، پہلی بات لمبی ہو چکی ہے۔ اس میں جو بارش ہے اس سے مراد اسلام ہے، بارش سے مراد اسلام ہے، اور ظلمات اس سے مراد، ظلمات سے مراد اور گرج سے مراد اسلام قبول کرنے کے بعد آنے والی مشکلات، مصیبتیں، اندھیرے ہیں، اور برق سے مراد اسلام کی فتوحات ہیں، بجلی سے مراد اسلام کی فتوحات ہیں، مسلمانوں کو جو فتوحات ملتی ہیں۔ تو منافقین کی یہ حالت ہے کہ جب وہ اسلام، یہ منافقین کے دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے
جو ضعف ایمان کی وجہ سے اسلام تو قبول کر لیا، ضعف ایمان کی وجہ سے، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے کشمکش میں اور تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، جب اسلام کو فتوحات ملتی ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں، جب فائدہ پہنچتا ہے، راحت اور سکون پہنچتی ہے مسلمانوں کو اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تب مطمئن ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو نقصان ہوتا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے اور ان پر کوئی برا وقت آتا ہے ان منافقوں پر، تو اس وقت پھر یہ تذبذب اور شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 11 اگر آپ سنیں، اس کے اندر بھی یہی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، کہ لوگوں میں سے وہ شخص جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، اگر اس کو خیر پہنچتی ہے وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن اگر کوئی آزمائش پہنچتی ہے انقلب علی وجہی، اپنے چہرے کے بل پیچھے پلٹ جاتا ہے۔ تو یہ منافقین کی وہ جماعت ہے کہ جب ظلمات و رعد، بارش آسمان اسلام ہے، اور ظلمات اور رعد سے مراد جو ہے اسلام میں آنے والی مشکلیں ہیں، اور برق سے مراد اسلام کی فتوحات ہیں۔ جب یہ اسلام کی حالت میں کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ ڈر جاتے ہیں، ان کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور یہ جو السوائق ہے، کڑکنے کی وجہ سے، یہ جہاد ہے۔ جہاد کے وقت ان کو موت کا ڈر پڑا ہوتا ہے ان منافقوں کو، کہیں ہم مر نہ جائیں۔ تو یہ اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہیں کہ مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت اور جہاد کے وقت یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اسلام سے، اور جب اسلام کے اندر ان کو راحت اور سکون محسوس ہوتا ہے تو اس وقت یہ مطمئن ہوتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یعنی کہ جب پریشانیاں نہیں ہوتی، جب راحت اور سکون ہوتا ہے تب چل رہے ہوتے ہیں اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، لیکن جب اندھیرا چھاتا ہے، اندھیرا چھانے سے مراد برا وقت ہے، مسلمانوں پر پریشانی ہے، جب مسلمانوں پر پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، پھر اسلام سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، پھر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا لو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کی سماعت لے جاتا اور ان کی بصارت لے جاتا، لیکن اللہ نہیں لے کے گئے۔ پیچھے ایک گروہ کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ نے صم بکم عمی، اللہ نے بہرے کر دیے، گونگے کر دیے اور اندھے ہو گئے، اندھے بہرے اور گونگے ہو گئے۔ وہ جو ہے وہ گروہ ہے جو پکے منافق ہیں، ان کے اوپر حق بات اثر ہی نہیں کرتی، دل کے اندر اسلام داخل ہی نہیں ہوتا۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جن کے اندر کچھ نہ کچھ خیر باقی ہے، اللہ رب العزت انصاف کرنے والے ہیں، اللہ مکمل طور پر اللہ نے ان کا سننا اور ان کا دیکھنا اللہ نے ان سے نہیں چھینا، جتنا کوئی سننا چاہے اللہ اس کو اتنی سننے کی طاقت دیتے ہیں، لہذا جتنی خیر یہ لینا چاہیں اللہ رب العزت ان کو دیتے ہیں۔ اللہ نے ان سے ان کی بصارت اور سماعت نہیں لی، مطلب حق بات کو دیکھنے اور سننے کی صلاحیت اللہ نے ان سے نہیں لی۔ کبھی کبھار ان کو حق بات نظر آتی ہے اور کبھی کبھار نہیں آتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، مکمل قدرت رکھنے والے ہیں، کیونکہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، قدیر فعیل ان کے وزن پر، تو اس وجہ سے ترجمہ کیا گیا ہے مکمل قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، جزاکم اللہ خیر۔